السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے اوجری ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا، عرض کیا، امی جان میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ مدارج النبوی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو جب وہ کمسن تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک جنت کا سیب دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اس سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشبو سونگھتا ہوں اور فاطمہ کے لعاب دہن میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علالت سے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھیں۔ ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل پسمردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رونے کے انداز میں فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 رمضان 10/92 کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انتہائی دکھ پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے، کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلا رہے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔
بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا نکاح تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبریل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرع عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذوالحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذوالحج کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا اشد نامی ناکہ پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں، سامان سار باندھ تھے۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھیں۔ مسجد کا طواف کروایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ خدا میں عرض کی، الہی انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اس کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے، وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی تھیں، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فضا کے ساتھ کنیز جیسا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کیا کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھیں۔ اسی طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر کامل رہی، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل متصل قیام رکھنے، ہر مسجد کے اندر گھر دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ سر درد عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر روضہ رسول پر گئیں اور قبر منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت جعفر تیار حضرت اسماء کو آواز دی۔ حضرت اسماء نے عرض کی بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اسماء تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اسی میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو تعین آواز دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسماء نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ۔ جب اسماء اس حجرہ میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحلت فرما چکی ہیں۔ اسماء گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ پوچھا اماں اسماء ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی حجرے میں ہے۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے ہوئے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسماء سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رقعہ ملا جس میں شہادتیں کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا، اور تاکید کی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنا، رات کے وقت دفن کرنا، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ روایت مشہور ہے کہ جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت بازو فاطمہ پر درا عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار النوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کافی کمسن تھیں، سادہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھیں جو شمع کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خودی کھدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین پر برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں اتارا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے سیدہ کے جسم عطر کو سنبھال لیا۔ دلائل امامہ میں ہے کہ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ 40 قبریں اس لیے بنائی گئیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے والا کوئی بھی قبر پر موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا، یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پس ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت جناب سیدہ کی عمر 28 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔